بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ایک ایسا عمل ہے جو انسانوں اور جنات کی مدد سے کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا یا اس کی زندگی میں خرابی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جادو کی حقیقت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ ایک خطرناک اور تباہ کن عمل ہے۔ اسلام میں جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہے، اور ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ جب کسی گھر پر جادو کیا جاتا ہے تو اس گھر کے افراد کو کئی طرح کی تکالیف اور پریشانیاں ہونے لگتی ہیں۔ کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ گھر میں جادو ہو چکا ہے۔ یہ نشانیاں عام طور پر روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں انسان کو لگتا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل کو سکون نہیں، ہر وقت بے چینی، غم اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس گھر میں جادو ہوتا ہے وہاں کی فضا بہت بھاری محسوس ہوتی ہے، گویا جیسے کسی نے وہاں بوجھ ڈال دیا ہو۔ بغیر کسی وجہ کے دل گھبرانے لگتا ہے اور انسان کو وہاں سکون نہیں ملتا۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے یا جیسے کوئی دیکھ رہا ہو، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے گھر میں اکثر افراد کو نیند نہیں آتی۔ نیند آئے بھی تو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جیسے سانپ، کتے، بلیاں یا قبرستان نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی خواب میں کسی کا کالا سایہ نظر آتا ہے جو حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے۔ ان خوابوں کی وجہ سے انسان کا دماغ بہت کمزور ہو جاتا ہے، دل پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے اور طبیعت ہر وقت اداس رہتی ہے۔ جادو زدہ گھر میں اکثر بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی ظاہری وجہ نہیں ملتی۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ سب رپورٹ نارمل ہیں، لیکن پھر بھی جسم درد کرتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں یا اچانک تیز بخار چڑھ جاتا ہے۔ ایسے مریض ہر وقت تھکے تھکے سے رہتے ہیں اور کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ ایسے گھر میں میاں بیوی کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بچوں میں بھی بے ادبی، ضد اور بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق رک جاتا ہے اور کاروبار یا نوکری میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں۔ جادو کی وجہ سے گھر میں عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی چلا رہا ہو، دروازے کھلنے بند ہونے کی آواز یا چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز۔ بعض اوقات روشنی بند ہو جاتی ہے، بلب خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں یا کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے اور پھر کہیں اور سے ملتی ہے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے گھر کے افراد ڈر اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ جادو کا علاج قرآن پاک سے ممکن ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ یاسین اور آیت الکرسی کی تلاوت روزانہ کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ گھر میں اذان دینا، نماز قائم کرنا اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا شیاطینی اثرات کو دور کرتا ہے۔ ماہر اور معتبر روحانی عالم سے رجوع کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص شریعت کے مطابق علاج کرے اور کوئی شرکیہ یا بدعت والا کام نہ کرے۔ ہمیں چاہیے کہ جادو سے بچنے کے لیے روزانہ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ صبح و شام پڑھیں اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو
ناپاکی سے بچا جائے اور اللہ پر مکمل بھروسہ کیا جائے۔ جو لوگ جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا ہے کہ جادو کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایک سنگین گناہ ہے۔ اس سے بچنا اور اس کا صحیح اسلامی طریقے سے علاج کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شر، حسد، جادو اور شیاطینی چالوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے گھروں کو ایمان، برکت، محبت اور رحمت کا گہوارہ بنائے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو، السلام علیکم۔